اور امت میں جو شخص حضرت مسیح کے جیسا ہوگا، جس کو خدا تعالیٰ حضرت مسیح کے ساتھ مشابہت دے گا، اس کو مسیح موعود کہا گیا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہوگا، کیونکہ سب سے بڑھ کر نام کیا گیا، وہ مہدی موعود ہوگا۔ یہ دلیل ہے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلیم ہے۔ میں بول سکتا ہوں فاتح بھائی، میں بول سکتا ہوں؟ فاتح بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا میں بات کر سکتا ہوں ابھی؟ آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی؟ آپ لاسٹ ٹرن لے لیں، کیونکہ اب میرے پاس ٹو مچ لائک اگر میں آؤں گا تو اچھا مجھے ابھی بھی رش کرنا پڑے گا بہت۔ اچھا مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ میری آواز بہت بلند تو نہیں ہے؟ مطلب میں نے اصل میں نا میرے موبائل کا مائک خراب تھا تو میں نے ایکسٹرنل مائک لگایا، تو میری آواز بہت زیادہ بلند تو نہیں، مطلب بدتمیزی کے زمرے میں تو نہیں آ رہی؟ نہیں، میں ابھی یہ نہیں کہوں گا۔ نہیں ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا فتح بھائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 162 ہے، جس میں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اس میں کہتے ہیں کہ لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو خاص کر نماز ادا کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی باتوں کے برخلاف نہیں جاتا۔ تو اگر یہ بات ہے، یہ جب میں نے یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، دیکھیں قرآن مجید، قرآن مجید کے خلاف کوئی بات اللہ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ میرا ماننا ہے۔ تو رحمت للعالمین فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو، مطلب یعنی اس کو میں ایک آسان، مطلب کہ اگر میں آپ سے ایک ایگزامپل دوں کہ اب اگر کوئی آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا اب اللہ تعالیٰ کسی کو کہہ سکتا ہے کہ اس بندے کو اللہ مان لو؟ بھئی نہیں، کبھی نہیں کہہ سکتا وہ، کبھی وہ کسی بندے کو اللہ نہیں کہے گا۔ اسی طرح رحمت للعالمین اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا ہے، تو اب وہ نہیں کہیں گے۔ یہ میرے پاس تو یہی دلیل ہے، آپ کو اف ایکسیپٹیبل اور ناٹ اپ ٹو یو۔ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے جتنی بھی چیزیں پیش کی ہیں، جو میں نے جو آپ نے باتیں ابھی کہی ہیں، میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ہم ایسا مجھے اس کے لیے چونکہ آپ کے پاس بھی ابھی ٹائم نہیں ہے، تو اگر آپ یہ موقع دیں گے اور اگر آپ مناسب سمجھتے ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ پھر دوبارہ ایک بار بیٹھوں گا، اور اس بیٹھنے پہ ہم مسیح موعود کے اوپر آپ پڑھیں گے نہیں، آپ صرف مجھے بتائیں گے کہ قرآن کی فلاں آیت پڑھ لو اور فلاں حدیث دیکھ لو، اسی طرح ذلی بروزی نبوت پر فلاں آیت دیکھ لو اور فلاں حدیث دیکھ لو۔ اچھا یہ چیزیں مجھے آپ بتاتے جائیں گے، میں لکھتا جاؤں گا۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر میں، ظاہر بات ہے میں نے اس سے پہلے ذلی بروزی نہیں پڑھ رکھا، مسیح موعود میں نے نہیں، مسیح موعود کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے قرآن میں کہیں، یا کہیں یہ اس کا کنسیپٹ حدیثوں میں کہیں ہے تو مجھے نہیں پتہ۔ تو وہ اس کو میں آپ کے سامنے مطلب ایک بار پڑھ کے تو پھر میں آپ کے سامنے مطلب یہ چیزیں ہم اس کے اوپر، کیونکہ دلائل آپ کی طرف سے دلیلیں پراپرلی میرے پاس آئیں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ جو ایکسپلینیشن دیتے ہیں، میری بات آپ کاؤنٹر میں چلے جاتے ہیں اور آپ مجھے نہیں پتا آپ کس طرح وہ بات کرتے ہیں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے ایک تو یہ چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ اس بات کے ریٹیلیشن، اس بات کا رپلائی جو آپ نے بھی ریفرنسز پیش کیے تھے قرآن مجید کے، یہ میں اپنی پرانی بات کے ساتھ لنک اپ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے خلاف اب جو بات نہیں ہوگی تو یہ بات تو مطلب یہ میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ اب ہدایت کا جو ماخذ اور منبع ہے نا، وہ مصدر صرف قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلی نبی مانتے ہیں، یعنی کہ ان کو ذلی نبوت کبھی ملی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو آپ نے بھی مثال دی تھی؟ تو یہ جو آپ نے وہ باتیں کی نا، اس کے اوپر تھوڑے سے سوالات ہیں، چونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نئی بات کرنا نہیں چاہتا یہاں پر۔ یہ ساری باتیں جو میرے پاس، اس میں کچھ چیزیں میں نے پوائنٹ ابھی جلدی میں جو نوٹ کر سکا ہوں، جو اطاعت کے متعلق آپ نے کہے، جو آپ نے جہاں سے آپ نے نبوت ظاہر کی، تو میں نے پوائنٹس لکھے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کی کمی ہے تو میں وہ باتیں نہیں دے مختصر مجھے بتا دیں جتنی باتیں میں نے کی۔ ایک منٹ، آپ کا اور میرا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ قرآن کے خلاف کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بناؤ، تو اللہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے علاوہ کسی کو رب بنا لو۔ میں مثال آپ کی سے ایگری ہوں، آپ نے کہا خلاف نہیں کہے گا، ٹھیک، درست ہے بات؟
جی جی میری کون سی بات اللہ کے کلام کے خلاف ہے میں نے ابھی تک پیش کی ہے؟ دیکھیں آپ نے، میں بتاتا ہوں، آپ نے جو باتیں، کافی باتیں ایسی ہیں جس کا کہ آپ نے صرف وہ زبانی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے صرف میں زبانی کلامی خلاف کی ہیں کی آپ نے. دلیل پوچھ رہا ہوں. اچھا میں بات سنیں. دیکھیں زبانی اب آپ اگر کلامی وہ میں نے جتنی کی مجھے آپ نے جی بتانا ہے کہ خلاف قرآن میں نے کون سی کی. اس میں کافی باتیں ہیں فتح بھائی جو آپ نے قرآن کے خلاف کی ہیں. بتائیں، نوٹ کروا دیں مجھے. ہاں، قرآن میں ذلی بروزی خاتم النبیین کسی کو نہیں کہا گیا. لکھیں میں نے یہ خلاف ہے. یہ خلاف ہی ہے نا، مطلب یہ قرآن میں کہیں نہیں اچھا، لکھا. جو آپ نے قرآن کے بات خلاف بات کی آپ ہے کے یہ. حساب سے جو بات قرآن میں نہیں فتح بھائی کہی فتح گئی، بھائی ایک اب منٹ میری اویس بھائی، میں فتح آپ بھائی کے اب خلاف کو اگریسو نہ ہوا سمجھنا کریں. چاہ رہا ہوں. اب ولید بھائی میری مدد کر دیں. فتح بھائی یہ اگریسو ہونے والی تو بات نہیں ہے ویسے یار. یہ آپ نے میں مجھ سے پوچھا ہے، مجھ سے ہو رہا ہوں، میں اگریسو نہیں ہو رہا ہوں بھائی. میں لسٹ ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں. میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ولید جی بھائی، خلاف کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اپوزٹ یا اگینسٹ، یا کہ میرے نظر میں یہ بات قرآن کریم میں نہیں ہے. اچھا وہ ولید بھائی اویلیبل پلیز. نہیں ہے. اچھا وہ نہیں ہے فتح بھائی، وہ نہیں ہے. آپ ہیں وہ آگے جی ولید بھائی. میں کھانا کھا رہا ہوں یار، پھر میں نے آپ کی کچھ بات نہیں سنی، میری معذرت ہے، میں تو کہہ کے چلا گیا تھا. خلاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ذلی بروزی نبوت نہیں ہے، یا خلاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ذلی بروزی نبوت نہیں ہے اور میں کہوں کہ یہ ذلی بروزی نبوت ہے. نہیں، خلاف کا اگر دیکھیں اس کے بھی 2-3 مطلب بن جائیں گے. اگر لٹرل میننگ میں پوچھیں گے تو آپ کی والی بات ٹھیک ہے کہ اپوزٹ ہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے اور اس کے اپوزٹ کوئی بات آپ کر رہے ہیں تو اسی کو خلاف کہیں گے. اگر کوئی بات قرآن پاک میں نہیں لکھی ہوئی اور آپ کر رہے ہیں تو وہ خلاف نہیں کہیں گے، اس کے لیے کچھ اور ورڈ یوز کر سکتے ہیں، غلط بیانی کہہ سکتے ہیں. اس گرم والا اس میں ڈالا. ولید بھائی نہیں، وہ مطلب میں بتاتا ہوں نا. دیکھیں مجھ سے پوچھیں وہ کیسے ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. قرآن مجید فرقان حمید میں جو میں نے آیت سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 پیش کی تھی، جس کے اندر صرف ایک ہی شخص کو رحمت للعالمین کہا گیا، اور ہمارا ایمان بھی یہ کہ وہ ایک ہی شخص ہے جن کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کسی کو ذلی بروزی رنگ میں کسی کو کچھ نہیں دیا گیا، رحمت للعالمین نہیں کہا گیا. تو یہ جو رحمت للعالمین والی آیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے، اور یہ بات آپ کی اگینسٹ ہے. تو میں نے یہ بات کی ہے. اب ولید بھائی اس میں نے کوئی غلط بات نہیں کی کہ مجھے بات یہ لگ رہا ہے یہ اگینسٹ بات کی ہے انہوں نے. ہاں نہیں ٹھیک ہے، یہ اس موقف سے یہ بات بھی درست ہے. ہاں دیکھیں، اگینسٹ کا جو موقف ہوتا ہے نا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اب ایسا میرے حساب سے یہ بات قرآن کریم میں نہیں ہے. ٹھیک، اگینسٹ جب آپ کہیں گے تو آپ کو اگینسٹ کے لیے رد میں دلیل دینی پڑے گی. جیسے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ غیر اللہ کو خدا مان کر قرآن کریم کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو دلیل کیا دوں گا میں کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. دلیل دوں گا نا، اور اس کے بعد آپ کی بات کو اگینسٹ کروں گا. آپ نے چونکہ میرے متعلق یہ بات بیان کی ہے، کئی دفعہ کا ہے، میں بڑا اس کو پہلے اگنور کر رہا تھا، لیکن آپ ایک بات کو بڑا بار بار بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات آپ کی خلاف قرآن ہے، یہ بات آپ کی خلاف قرآن ہے. تو برائے مہربانی مجھے بتا دیں کہ قرآن کریم نے کہیں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اب ذلی بروزی نبوت نہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت بتا دیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہو کہ اب میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. کسی کو، میں دو اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. اچھا قرآن کریم کی کوئی آیت، چھوٹا ایک سیکنڈ رک جائے نا، میں آپ کو سوال چھوڑ رہا ہوں، آپ اس کے سوالات کے جوابات لیجئے گا، وہ آیتیں لیجئے گا، میرے سامنے لے کے آئیے گا. میں یقین جانے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کو ڈسکس کروں. ٹھیک، قرآن کریم کی کوئی آیت میرے سامنے پیش کر دیں جو یہ کہتی ہو کہ اللہ اب تا قیامت کسی سے کلام نہیں کرے گا، کسی کو وحی نہیں کرے گا. ٹھیک، کوئی ایک آیت لیں. میں یقین جانے ذلی بروزی نبوت کیا جماعت احمدیہ چھوڑ دوں گا. لیں، اور کیا آپ کو بڑا موقع دوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ جماعت احمدیہ چھوڑیں. نہیں، کیوں آپ نہیں چاہتے؟ میں نہیں چاہتا، میں بالکل میں تو چاہتا ہوں کہ آپ جماعت، کیونکہ پھر آپ میرے خیر خواہ نہیں ہیں. میں آپ کا خیر خواہ ہوں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جماعت احمدیہ میں رہیں. میں آپ کا خیر خواہ ہوں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جماعت احمدیہ میں رہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ جماعت احمدیہ کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں؟ مار نہ کھا لیں. تو جی ولید بھائی، اچھا بات تو سنیں، میری بات سنیں. ولید بھائی وہ کہندے ہیں
میں نہیں کہہ رہا ہوں چھوڑ دے یار انہوں بچاؤ دیے نے کوٹ کھا لیں گے جا کے راتی. او بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ جماعت احمدیہ میں رہے, میں تو آپ کا ویل ویشر ہوں, تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جماعت احمدیہ میں رہیں. تو آپ نے کیوں چھوڑنی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جماعت احمدیہ ٹھیک ہے؟ جب آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں رہنا چاہیے. بھائی اگر میں دیکھیں میں اب ایسا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں آپ کا ویل وشر ہوں نا, تو اگر آپ صراط مستقیم پہ نہیں ہیں تو میں تو ہمیشہ کوشش کروں گا اور یہ چاہوں گا کہ آپ صراط مستقیم پہ آئیں. میں اگر جماعت احمدیہ کو صراط جو اپنا خود ویل وشر نہیں ہوتا نا فتح بھائی, دوسرا اس کا ویل وشر کیا بنے گا؟ تو پہلے آپ اپنے خود ویل وشر بنیں گے تو میں آپ کا ویل وشر بنوں گا. بھائی میں جدھر ہیں وہاں پہ دنیا میں کوئی بندہ, دنیا میں کون سا بندہ ہے جو اپنا ویل وشر نہیں ہے؟ تو بس اگر آپ نے ویل وشر ہیں اور آپ نے اگر کوئی چیز چوز کیا, آپ کو لگتا ہے وہ بہترین ہے, تو اس میں تو فتح بھائی کوئی دوسری مطلب اس میں کیا بات ہے؟ پھر آپ نے کیوں, پھر میں تو آپ کے ساتھ ہوں, آپ کی رائے میری تو دیکھیں اچھا اس کو دنیا اچھا فتح بھائی میں میری بات, ہم نے بات بڑی لمبی ہوگی, مجھے سوالوں کے جواب میرے آج تک جو ملے نہیں وہ مل جانے تھے, اور آپ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے مجھے سوالوں کے جواب دے دینے تھے. یار یہ مسیح موعود جو ہے یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر بتائیں گے؟ میں نے تو آپ کو آیتیں بتا دی ہیں. نہیں نمبر بتائیے گا, آیت نمبر بتائیے گا. سورہ فاتحہ میں نے بتائی تو ہے, سورہ فاتحہ کے لیے اب آپ کو سورہ فاتحہ کی نمبر بتائیے گا, کون سا والا آیت نمبر کا؟ سورہ فاتحہ کی جو پہلی 7 آیات ہیں ٹوٹل, 8 بسم اللہ کو ایڈ کر کے میرا خیال ہے, ٹھیک, پہلی بسم اللہ سے لے کے جہاں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک آپ یہ پڑھ لیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 پڑھ لیں. ایک منٹ کر کے ایک ایک کر کے لکھتا جاتا ہوں نا ساتھ میں, ایسے اب جلدی جلدی کریں. میں نے تھوڑا یار ریکارڈنگ میں ہے یار, ویس بھائی کو ریکارڈنگ دے دیجیے گا. اور نہیں بھائی بات فتح بھائی رک جائے سورہ جو ہے مجھے بھی کیتی تو ہوئے گی. اچھا مسیح اور نہیں کی ہو بھائی, نہیں کی ہو بھائی, نہیں کی. اچھا مسیح موعود آپ نے تھوڑی کی ہے, کرنی بھی چاہیے. میں کون سا وہ کہہ رہا ہوں نا کہ بند کمرے میں بات کر رہا ہوں. اور میری تو آٹومیٹک ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, کر لیں بات اینڈ کر لو. اچھا فتح بھائی یہ جو ہے الحمدللہ 2 گھنٹے نہ لواتے نا میرے یار. یہ آیت نمبر سورہ فاتحہ کی 7 تک آیت پڑھنے لگا ہوں میں, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, جس میں اب اس میں مسیح موعود کا ذکر آئے گا. میں وہ ورڈ پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ جس طرح آئے گا وہ میرے سے پھر پوچھ لینا, میں بتاؤں. وہ آپ ہی بتائیں. میں لفظوں کی بحث میں نہیں جاتا ہوں. میں قرآن کریم کو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے لکھا نہیں کہنا ذلی بروزی دکھاؤ, ہم نے نہیں کہنا ذلی بروزی دکھاؤ, ہم نے نہیں کہنا مسیح موعود کا لفظ دکھاؤ. نہ اپنے اندر یہ کنسپٹ نہیں ہے, یہ نہیں, ہم ایسے بندے نہیں ہیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praises is for Allah and Lord of the worlds. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most compassionate, most merciful. Malik Yawmiddin, master of the day of judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship and you alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us along the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those who have blessed, not those you are displeased with or those who are astray. یہاں پہ بتائیے گا ذرا تھوڑا سا کہ مسیح موعود یہاں پہ کہاں پہ ذرا. یار وہ کافی بھی پکڑانا وہاں سے مجھے, ٹھیک ہے, وہ پڑھیے کافی. اس کو میں نے آپ کو تفصیلی طور پہ آگے جب یہ پڑھی ہے میں نے سمجھا دی ہے. وہ ریکارڈنگ مسیح موعود کون سی والی آیت میں یہاں پہ؟ جی میں نے بتایا اہدنا الصراط المستقیم کے آگے جب ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر انعام کیا. ٹھیک ہے جی سب سے پہلے اللہ نے انبیاء پر انعام کیا, بالکل درست بات ہے. سب سے بڑھ کر, پہلے کی بات سب سے بڑھ کر, جی سب سے بڑھ کر انہی پر کیا ہے نا. جی کوئی اختلاف نہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا. جی
ठीक। नहीं तो दलील मैंने आपसे ये नहीं मांगी कि किन के रास्ते पे चलाना, दलील तो मैंने ये मांगी कि मिर्जा साहब मसीह मौद कैसे हैं। आपने ये पूछा कि मसीह मौद का जिक्र का है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं वलीद भाई, पूछा, मैंने कहा आप मिर्जा वलीद भाई, नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वलीद भाई को वलीद भाई, मैंने वलीद भाई, भाई एक मिनट, नहीं या नहीं फतेह भाई एक नहीं मिनट, नहीं, फतेह भाई रुके ना, मुतकल्लम अपनी मैं बात की खुद वजाहत करेगा, ओ मुतकल्लम अपनी भाई, बात की खुद वजाहत करेगा। मुतकल्लम की बात की वजाहत मैं ले लेता हूँ, वैसे ये बाद बात आता हूँ। वैसे फतेह भाई ये बात ठीक है, मैंने रोटी खाण दियो तो मुतकल्लम ने वजाहत करन दियो। मुतकल्लम अपनी बात की खुद वजाहत करेगा भाई, बात सुने। आप मानते हैं कि इस चलें उसकी तरफ आ जाते हैं यार एक फतेह भाई रुक जाए ना, आप ऐसे ना करें फतेह भाई, ज्यादती ना करें यार, प्लीज यार, अब आपकी मेरे नहीं नहीं, मैं ज्यादती नहीं करूंगा। ओ यार, अगर मैंने तुम्हें मैंने एक्स्ट्रा 1 घंटा दिया है ना, तो अगर ये भी ज्यादती है तो फिर तो कभी ऐसी ज्यादती हमें भी करने का कोई मौका दे दे यार। आपको दिया था एक बार, आपको एक बार दिया था, आपने हम पे ही इल्जाम लगा दिया, हमने तो टाइम भी आपको ज्यादा दिया था, लेकिन बहरहाल छोड़े, वो बात कहीं और निकल जाएगी। वो जो आपने टाइम ज्यादा दिया था, वो ज्यादा दिया था जो 14 मिनट खाए थे। नहीं नहीं, वो आपने ऑटोमेटिक, अच्छा छोड़े वो बात, फिर ये मैं अपनी दिलील से नहीं। निकल जाऊंगा। अच्छा अब बात नहीं खाए थे, मैं आप देख लीजिएगा, आपका टाइम ज्यादा था, आप रिकॉर्डिंग के अंदर भाई वो देखें, एक होता है, 1 सेकंड, एक होता है अपना हक मांगने के लिए, मैं अकेला मॉडरेटर था अपनी साइड से, मैं अगर वो सारी डिस्कशन के बोलने के टाइम को आपने टाइम का नाम दिया, या मुझे मेरा आर्गुमेंट पेश करने के लिए जो टाइम दिया गया था, टाइम वो होता है। अच्छा मुझे अब बात कर लेना प्लीज। अच्छा तो पैमाना ठीक रखा करें खुदा का वास्ता। अच्छा ठीक है, बात सुनिए, आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब को मसीह मौद मानते हैं, ये आपने मुझे बताना है। कि आपने कहा था ये कुरान की आयत है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलाज़्ज़ालीन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कहाँ लिखा है कि जी मौत आएगा? मैं बस भाई आपको बता देता हूँ, अपना स्टैंस बता देता हूँ। देखें, इसका मतलब है आप और मैं दोनों इस बात से मुत्तफिक हैं कि अज़रुए कुरान मसीह मौद आ सकता है और जिल्ली बरूजी नबी आ सकता है, दुरुस्त बात है। आप और मैं क्या कर गए, क्या हुआ? आप और मैं इस बात पे मुत्तफिक हैं, इसीलिए आप मेरे से दलील मांग रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब के मसीह मौद होने की दलील दें। नहीं, मैंने कहा कि मसीह मौद आ सकता है, इसकी आपने दलील देनी है कि मसीह मौद को, मसीह मौद आ सकता है, ये यस दे हियर वी गो अगेन, मैं वहां पे आ रहा हूँ कि जो चीज़ थी, मैं आपको दलील ये नहीं अभी दे रहा हूँ कि कौन सी शख्सियत मसीह मौद है, ठीक। मैं आपको दलील अभी प्रेजेंट ये कर रहा था कि मसीह मौद ने आना है, ठीक। वो मिर्ज़ा साहब हैं या कोई शख्स उम्मत में से ज़ैद बकर के नाम से उठेगा, वो होगा। अभी ये आर्गुमेंट नहीं मैं आपसे कर रहा हूँ, स्टेज को समझ लें। जो स्टेज मैं आपके साथ इस टाइम जिस स्टेज से गुजर रहा हूँ या जिस स्टेज से आपको गुजार रहा हूँ, दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। उसमें मैं साथ साथ कुछ और काम भी कर रहा हूँ क्योंकि लेट काफ़ी हूँ। तो उसमें जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि कुरान करीम का ये हिस्सा हमें बताता है कि मसीह के रास्ते पर कोई आ सकता है, और उम्मत से हम दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला। तो जिसको खुदा तआला मसीह के रास्ते पर चलाएगा उम्मत में, जारी बात है हज़रत मूसा की उम्मत में एक को हज़रत ईसा बनाया अल्लाह ताला ने, और जिसको उसके रास्ते पर चलाएगा वो मसीह कहलाएगा, ठीक। समझ गए पॉइंट कि नहीं? नहीं, मेरा यहाँ पर सवाल है ना, मैं असल में अगर देखें मैंने आपसे पूछा, मैंने जो आपसे अब प्लीज़ एक म्यूट लगाइएगा, मैं अपनी बात आके वजाहत कर दूँ। मैंने आपसे पूछा था कि मसीह मौद आएगा, कोई मसीह मौद ने आना है। जब मैंने आपसे ये बात पूछी तो आपने मुझे कहा कि ये आयत, आपने कहा सूरह फातिहा की आयत पढ़ें। जब मैंने पढ़ी, सिरातल्लज़ीना, सिरात रास्ता मफूल हो गया, यानी बामा मंसूब हुआ, अल्लज़ीना उन लोगों का जिन्होंने, इसमें मसूल हो गया और जमा मुज़क्कर हो गया। अन अमता, अब ये सबसे अहम चीज़ है, अन अमता तूने इनाम किया, फेले माजी
پلس فاعل ہے، اور یہاں پر جو تا کی ضمیر ہے وہ مخاطب ہے کس سے؟ علیہم پر، ان پر، اعلیٰ حرف جر آ گیا، ٹھیک ہے، اور ہم آ گیا پھر ضمیر مجرور. اچھا غیر نہ کہ، اچھا اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا ماضی پہ، ان لوگوں، یہ انعامات کن پہ بات کی جا رہی ہے؟ وہ ماضی پہ جن کے انعامات ہوئے، ٹھیک ہے. اب آپ پہلے تو مجھے یہ بتا دینا یہاں پر کہ یہ جو ہے کہ یہ ایک تو فیوچر جی شکریہ. میں ساتھ ساتھ کیونکہ نا اپنی ساکس وغیرہ اور باقی کام کر رہا ہوں کہ نکلنا ہے میں نے. ایزی ہے فتح بھائی، تو بس ٹھیک ہے، آپ ریڈی ہو، پر اچھا نہیں لگتا ایسے، ایزی ہو جائے پھر کر لیں گے بات. نہیں اس کو اب کمپلیٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا 10 منٹ. اب تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑنا ہے پیشنس کے ساتھ. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، مجھے صرف آپ نے اتنا بتانا ہے کہ یہ دعا آپ کرتے ہیں. اویس بھائی ٹائم نماز میں کرتا ہوں میں. کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلا، مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. درست بات ہے. جی ان پر جن پر تیرا انعام ہوا. ہاں وہ ماضی کے لوگ ہیں نا، جیسا کہ آپ نے ماضی کا سیگا بھی پیش کیا. ہاں یہ نظر تو ماضی کا ہی آ رہا ہے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے. ایک سیکنڈ سے یار، چلو انعامات والے لوگ ہو بھی جائیں، لیکن مسیح موت کہاں سے آئیں گے؟ یہ نہیں سمجھ آ رہی مجھے بات. انعامات انبیاء پہ بھی ہوئے، بھئی اولیاء پہ بھی ہو گئے، لیکن مسیح موت کدھر سے آئیں گے وہ نہیں سمجھ آ رہا. جیسے تو نبیوں کا آنے کا ذکر قرآن میں ہے، مسیح موت کا ذکر کدھر ہے کہ وہ آئیں گے؟ یہ سوال میرا نہیں، ادھر ہی کھڑا رہے گا. اور ولید بھائی تھلے کمنٹ تے کھول دو یار، ہن خیر ہے کوئی کچھ نہیں کہنا. اچھا میں کھول دیتا ہوں. میں اصل میں نا کھانا کھانے چلا گیا تھا، پھر میں بہت زیادہ بزی ہو گیا تھا بیچ میں، تو میں نے کہا یار تو آپ دونوں بات کر رہے تھے تو بہتر یہ ہے کہ دونوں بات کرتے رہیں، پھر ایسی وہ مسئلہ مسائل ہوتا گا پھر فائدہ نہیں. کوئی بات نہیں، وہ ہم آپس میں کرتے ہیں. وہ میں نے کہا وہ دیکھیں انعامات تو ہوں گے، بات تو سمجھانے کہ انعامات تو ہوں گے، مسیح موت پہ بھی انعامات ہوں گے، لیکن مسیح موت آئیں گے کہاں سے وہ تو وہ دلیل چاہیے بیسیکلی. دیں گے فتح بھائی، دیں گے دلیل. میرے خیال میں بزی ہیں وہ تھوڑا سا نا اس ٹائم. آفس کا ٹائم آئی تھنک تسی بھی لگتا ہے دفتروں باہر نکل آئے ہوں. نہیں میرا تو کام ہی اندر باہر ہے. میرا تو کام ہی کدی اندر ہے کدی باہر ہے، کدی اندر ہے کدی باہر. میں ابھی اس ٹائم گاڑی میں ہوں، ابھی نکل جاؤں گا گاڑی سے باہر. محمد ولید آسٹریلیا والے ہیں. محمد ولید آسٹریلیا والے. جی گل تو سو تسی اس دن اخیر ہی گل کیتی یار، میرا نہ ہاسا نکل گیا اس ٹائم. کہندا یہ میں
محمد اویس اور یہ محمد ولید آسٹریلیا والے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. میں کہ یہ بھی ٹھیک ہے یار, میرا تخلص بنایا بھائی پورا بٹھا کے. میں کہنا بھائی وہ بدل نہ گئے نا بعد چ کل کے بھائی میں نہیں سیکھا بچ بھائی دیکھتے کوئی گل کرنا ایڈا آسان کام بھی تو نہیں ہے. تسی کیا جناب اپنا پوری طرح دساں کہ اے جڑا ولید ہے نا آسٹریلیا والا, اے نہ کہے کہ کوئی اور ولید ہے. نہیں صحیح ہے. میرا خیال ہے فتح بھائی نا اس ٹائم نا جینون بزی ہو گئے ہیں شاید نا, مجھے اس ٹائم ویسے بھی یہی لگ رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ یار بعد میں کر لیتے, میں بھی اب کافی ٹائم ہو گیا ذرا چلے گئے. چلے بھی گئے. چلو پھر ٹھیک ہے, وہ پھر کس دن اس کے اوپر دلائل پھر لے لیں گے نا. یہ دلیل جو ہے بس میں خاموش رہتا ہوں تاکہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر دلائل ان سے پھر لے لیں. نہیں وہ فتح بھائی نے ریکویسٹ کی ہے دوبارہ, کیا مجھے کو پوچھ لیتے ہیں نا. بس ایک سیکنڈ یار, میں اپنی نا کی ڈھونڈ رہا ہوں. فتح بھائی بزی ہیں تو کسی اور ٹائم کر سکتے ہیں, اس کو کل کر سکتے ہیں دوبارہ, کوئی لازمی نہیں ہے. کسی اور ٹائم کر لیں گے یار, بات ہے اس کو کوئی لازمی تو نہیں ہے ابھی اسی ٹائم ہی فوراً کرنا. کون یار یہ میں نے لکھ لیا فتح بھائی کسی اور ٹائم کر لیتے ہیں, آپ ایزی ہو کے جائیں. پھر وہ میں آپ کی براڈ پہ آ جاؤں گا, ادھر آپ کی براڈ پہ بیٹھ کے کر لیں گے, یا ادھر ہی جدھر آپ کہیں گے وہ کر لیں گے بات. اس کے اوپر دلائل کے اوپر ہی بات ہونی ہے, وہ ہم بعد میں کر لیں گے. میں بھی یار ابھی روزہ کھلا, میں نے بھی کوئی کام شام کرنا ہے, تھوڑا سا ادھر بھی ساتھ ساتھ رہوں گا تو یہ پھر فوکس پورا وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے.